امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ حضرت کی زندگی میں ان کے ساتھ مل کر 50 شاگردوں نے لکھا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ امام شافعی کہا کرتے تھے من لم یمعن النظر فی کتب ابی حنیفہ فلا رسوخ له فی الدین، جو امام ابو حنیفہ کی کتابیں غور سے نہیں پڑھتا اس کے دین اور علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 202 یا 204 میں فوت ہوئے ہیں، اور اس وقت فقہ ابو حنیفہ اتنا عام تھا کہ امام شافعی مکہ میں ہیں اور امام ابو حنیفہ کوفہ اور بغداد میں ہیں، لیکن مکے کے علماء امام ابو حنیفہ کے فقہ کے بغیر علم کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کی پرچی بہت نرالی ہے، لاہور کے عجائب گھر اس کو بیچ دے تو ان کو کام آئے گا، لوگ جو جانوروں کو دیکھنے آئیں گے نا تو یہ آپ کی پرچی بھی پڑھیں گے۔ ہاں، جو بھی دل میں آیا وہ کہ ہمارا، بس کچھ شرم اور حیا ہونا چاہیے لکھنے میں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جب فتاوی عالمگیری لکھا جا رہا تھا 1000 حنفی فتاوی سامنے رکھ کے لکھا گیا۔ باقی کتے کا منہ ڈالا ہوا برتن، اس کی پاکی 3 دفعہ دھونے سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کتا کسی برتن میں پیشاب یا پاخانہ کر لے تو اس کا دھونا 3 دفعہ ہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لعاب اس کے پیشاب پاخانے سے زیادہ گندا نہیں ہے، اور پھر یہ روایت ابو ہریرہ سے ہے، اور ابو ہریرہ خود کہتے تھے کہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے 7 مرتبہ دھونے کی روایت طبعی و طبی اصول پر موقوف ہے، یا یہ 3 دفعہ کی دھلائی سے منسوخ ہو چکی ہے، یا یہ اس وقت کی بات ہے جب کتوں کے قتل کا حکم آیا تھا۔ بزدلی سے بچاؤ کی دعا بتا دیجیے۔ اللہ کی قدرت اور عظمت پر مشتمل آیات پڑھتے رہے، بزرگان دین کے واقعات پڑھے۔ دعائے قنوت حدیث شریف سے ثابت ہے، حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے 17 کتب حدیث کے جلد اور صفحے دیے ہیں، معارف السنن جلد 3 میں۔ کسی کے لیے لکھا ہے کہ ان کو بہت ہی بڑی بیماری ہوئی ہے، اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے۔ عصر کی 4 رکعت میں امام صاحب کھڑے نہیں ہوئے، پیچھے سے لقمہ دینے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور نماز مکمل کرائی، لیکن انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ کیا یہ نماز ہو گئی؟ اسی وقت ان کو سجدہ سہو کرنی تھی، اور سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی تھی، لیکن چونکہ فرائض ادا ہو چکے ہیں اس لیے وقت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی قضا نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگلے جمعے تک اللہ مینار نور پیدا کرے گا اور اس کو فتنوں سے بچائے گا، خاص کر دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے علاقے میں طلاق کا ایک طریقہ رائج ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی طرف 3 پتھر پھینکتا ہے اور اسے طلاق مراد لیتے، اتفاقاً الفاظ ایک ہی ہوتا ہے، اے طلاق بالکل پدرے کاڑی طلاق ہو، پکی طلاق ہے، وہ پتھر کی طرح مضبوط طلاق ہے۔ فیجوز قتل مدع النبوہ بغیر حکم الامیر بدون حکم المشرف، یعنی اذا اجاز العلماء قتله فافتوا بانه کافر وينبغي بل يجب ان يقتل فبعدين لا ضرورة الى امر الامر ولا حکم الحاکم۔ دلائل الخیرات درود تاج پڑھنا کیسے؟ دلائل الخیرات تو درست ہے، درود تاج میں کچھ الفاظ غلط ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والعالمی اور نور من نور اللہ کو چھوڑ کر بقیہ درست ہے۔ جماعت المسلمین پر کفر کے آثار ہے، ان کے عقائد کفار کی طرح عقائد ہے۔ مؤذن نے مغرب کی اذان سے کافی پہلے الفاظ چھوڑ کر اذان مکمل کی، ایسی اذان کے لیے کیا دوبارہ اذان دینا ہے؟ اگر وقت مغرب داخل نہیں ہے اور اذان دی گئی، اگر کچھ الفاظ ٹوٹ گئے تو اذان ہو گئی۔ نماز میں بہت برے وسوسے آتے، کوئی وظیفہ کثرت سے نمازیں اور تلاوت کر لو، وسوسوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ختم ہو جائیں گے۔
فقہ کی عربی کتابوں میں کون سی کتاب والے نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے موقع پر انگوٹھوں کے چومنے بدعت لکھے؟ فتاوی شام میں لکھا ہے انہ بدعہ۔ بدعتی کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز میں آپ کا خیال آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعتی پرلے درجے کا جاہل ہے، وہ کتاب شاہ اسماعیل کی نہیں ہے، سید احمد شہید کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو یہ سمجھ نہیں رہے، وہاں کوئی غلط بات نہیں لکھی ہے، وہ صحیح لکھی گئی ہے۔ عبارات اکابر میں محقق الاثر مولانا سرفراز مدظلو نے جواب دیا ہے۔ ایک مدرسے کے محتمم کے لیے کیا یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدرسے کا مال استعمال کرے؟ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کی پھر مقرر تنخواہ نہ ہو تو ضروریات لے سکتا ہے۔ اگر تنخواہ بھی لیتے ہیں اور ضروریات بھی تو دونوں باتیں جائز نہیں ہوگی۔ آج کل بعض دینی مدرسوں میں کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے، کیا دینی طلباء کے لیے کمپیوٹر سیکھنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، جیسے سائیکل سیکھنا ہے، موٹر سائیکل سیکھنا ہے، کار آپ سیکھ رہے ہیں ضرورت کے لیے، وقت کی ایک ضرورت ہے، دین کی ضرورت نہیں۔ کیا میں اپنی لڑکی کا نام یسرب رکھ سکتا ہوں؟ جی ہاں۔ ثواب نام کیسا ہے؟ درست ہے۔ بعض حضرات مساجد کی تعمیرات کے لیے عام سڑکوں پر چندے جمع کرتے ہیں، پھر ان اموال کا پتہ نہیں چلتا آئے یہ زکوٰۃ کے مال لوگوں نے دیے یا کوئی اور مال۔ ایسے لوگ عموماً غلط کار ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کار خلاف شرع ہے۔ نقرأ فی خطبۃ النکاح بعد الحمد والصلاۃ والآیات الصلاۃ قال النبی النکاح من سنتی فی روایہ السوال هذا ترتیب فی ای کتاب بارک اللہ، یعنی هذا حدیثان لیس بحدیث واحد، فمسألة العلم الحدیث بأن اذا ذکرت حدیثا واحد فلا تلصق به یعنی آخر حتى تقول قال رسول اللہ او فی روایہ، یعنی فی کل الکتب هكذا، واما من يقرأ النکاح من سنتی فمن رغب فهو خطأ فاحش فلیس له درک بعلم الحدیث۔ ہجرت کب اور کیوں کی جاتی ہے؟ جب اسلام خطرے میں ہو، مسلمان کی عزت و ناموس خطرے میں ہو۔ ہماری کچھ رقم کسی کے پاس ہے اور وہ اپنے دینے سے انکار کر، اس کی وجہ سے میں قرض ادا کرنے میں دشواری، ہم سخت پریشان ہیں، اللہ آپ کے لیے انتظام فرمائے۔ رات کو سورۃ یاسین اور واقعہ پڑھو اور صبح سورج نکلنے کے بعد بلا ناغہ 4 رکعت چاش کی پڑھو۔ فجر کی نماز کے بعد سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 انگلیوں کے پوروں پر 70 بار پڑھا کرو بلا ناغہ۔ ناغس کینسر ہے، زہر قاتل ہے۔ کیا مردے کا چہرہ دیکھنا یا دکھانا جائز ہے؟ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، سب لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے مردے دیکھتے پھرے۔ ایک جنازے میں شریک تھا، لوگ دیکھنے لگے تھے، پتہ چلا خاتون کا جنازہ ہے، تو میں نے کہا عورت، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر مردے کو دکھانا ضروری ہے، فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مرنے والا وصیت کر سکتا ہے کہ اس کے چہرے کو کسی کو نہ دکھایا جائے؟ کر سکتا ہے یہ وصیت۔ کیا نکاح پڑھانے کا اجرت لینا جائز ہے؟ جائز نہیں، واجب ہے۔ حضرت میں روزگار کے اصول کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں مگر اب تک کامیابی حاصل نہیں، آپ میرے لیے دعا۔ یہی عمل جو میں نے بتایا رزق کا وہ آپ بھی کریں۔ اکثر مسجد میں فرض نمازوں کے بعد لوگ پیسوں کا سوال کرتے ہیں، مسجد میں سوال کرنا منع ہے، فتاوی شام میں ہے کہ سوال کرنا بھی گناہ اور اس کو دینا بھی گناہ۔ ایک سوال ہے اور ایک چندے کی اپیل ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسجد کے لیے پیسے جمع کرو، یہ سوال نہیں ہے، یہ ترغیب علی الخیر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے لیے مانگتا پھرے، جیسے فقراء و مساکین اس وقت کے شعبہ دباز مانگ رہے ہیں۔ ہم 4 دوست ہیں جس میں سے ایک حجام کا کاروبار کرتا ہے اور ہمارا کھانا پینا تو ہوتا ہی ہے جس کے لیے وہ بھی ادا کرتا ہے۔ بہرحال جو حجام داڑیاں مونڈتا ہے اور انگریزی بال بنا کے دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کی کمائی حرام ناجائز، خنزیر کا گوشت ہے وہ۔ جب تک کہ وہ وہاں بورڈ نہ لگائیں کہ یہاں کوئی داڑھی نہیں مونڈی جاتی، مونڈنا تو چھوڑو، داڑھی کو ایک قبضے سے کم کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس وقت تک اس کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے۔ عذاب قبر کے متعلق کسی کتاب کا نام بتائے۔ قرآن کریم 17 آیات موجود ہے اور احادیث میں 70 احادیث ہے۔ امام بخاری نے کتاب الجنائز کے اندر عذاب القبر حق حدیث نقل فرمائی۔
اگر کسی شخص کی جان کو خطرہ ہو اور اگر وہ حلیہ تبدیل نہ کرے تو عین ممکن ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، تو اس صورت میں اگر وہ داڑھی کٹائے تو تب بچ سکتا ہے۔ واقعتاً اگر اس کی عزت اور جان خطرے میں ہے اور سوائے اس کے کوئی اور تدبیر نہیں ہے تو اس کو اجازت مل جائے گی۔ ایک لڑکا جو قرآن حافظ بنتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے، اس لیے کیا حکم ہے؟ دوبارہ پڑھتا رہے، خیر ہو جائے گی۔ جس طرح اس کے گھر والوں کو اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے جو انعامات آخرت میں ملیں گے، کیا اس طرح اس کے بھول جانے کی وجہ سے ان کو بھی عذاب ہوگا؟ خطرہ ہے۔ نماز میں اگر خارش ہو تو کس ہاتھ سے، جس طرف آپ کو خارش ہو رہی ہو اس ہاتھ سے، اب آپ کی خارش کا مجھے کیا پتہ ہے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا کیسے ہے؟ سنت کے عین مطابق ہے۔ سوال ہے کہ جمعے کے لیے ایک لاٹھی کو متعین کرنا کیا ہے جبکہ دوسرے اوقات میں اس کو استعمال نہ کرے؟ دو مسئلے مختلف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ عام حالات میں لاٹھی رکھتے ہیں ان کے لیے خطبے کے لیے لاٹھی لینا بالاتفاق سنت ہے۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو ویسے تو نہیں لیتے، صرف خطبے کے لیے لیتے، فتاوی عالمگیری میں اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن فتاوی شام میں کوہستانی کے حوالے سے اس کو بھی سنت لکھا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب لاٹھی بدلی جا سکتی ہے، جب میں زمین پہ جاتا ہوں تو لاٹھی اور ہوتی ہے، جب بنوری ٹاؤن جاتا ہوں تو اور ہوتی ہے، جب جلسے میں جاتا ہوں تو اور ہوتی ہے، تو جمعے کے لیے بھی لاٹھی کے بجائے لاٹ لایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی کا آج ٹانگ کا آپریشن ہے، اللہ انہیں زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، تو پھر ہم یہ فرقہ بندی کیوں کرتے؟ فرقہ بندی آپ نہ کریں نا، کس نے آپ کو کہا کہ آپ کریں؟ آپ جو کرتے ہیں وہ فرقہ بندی ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ فرقہ بندی نہیں، فرقہ بندی سے بچانے کی تدابیر ہے۔ آپ بالکل نہ کیا کریں۔ اگر جماعت کی نماز میں نابالغ بچے کو صف میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے، تو کیا پوری جماعت کی نماز فاسد مکروہ ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر چھوٹے بچوں کو کہاں کھڑا کریں؟ پچھلی صفوں میں، 3 صفوں کے بعد کونے میں کھڑے کر سکتے ہیں۔ طب نبوی پر اردو میں لکھی کی کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں، میں چونکہ طبیب نہیں ہوں اس لیے میں طبی کتابیں کم دیکھتا ہوں۔ شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب تقیۃ الایمان میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا، یہ کاتب کی غلطی معلوم ہو رہی ہے۔ مودودی صاحب کے بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن پر بحث ہو چکی ہے، کتابیں موجود ہے باقاعدہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ محدث سہارنپوری نے اردو میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فتنہ مودودیت۔ والدہ کی دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، وظیفہ درکار ہے، سورہ تغابن پڑھا کرے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ واجب ہے یا سنت؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ الگ تحقیق واجب ہی ہے، لیکن اپنی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ یا قرآن کا حصہ پڑھنا گناہ کبیرہ و مکروہ تحریمی، نماز فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے دور تفسیر میں کن حضرات سے پڑھا؟ میں نے حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب اور مولانا لطف اللہ صاحب اور بڑے استادوں سے پڑھا ہے، رسمی شیخ القرآنوں سے میں نے نہیں پڑھا۔ مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جسم اللہ کی امانت ہے، کیا کسی کو خون دینا جائز ہے؟ خون دینا ایسا ہے جیسے پیشاب پاخانہ دینا، جب کسی کی جان پیشاب پاخانے سے بچ سکتی ہو تو استعمال جائز ہے، اس طرح دے بھی سکتے ہیں، البتہ خون کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آتے ہیں دین کا کام کرنے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے گئے قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے۔ سورۃ انبیاء آخر رکوع پہلی آیت، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ مر چکے ہیں پھر اس دنیا میں آ جائے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، ہاں یاجوج ماجوج کا زمانہ قیامت کا ہے، اس وقت آئیں گے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین آتے جاتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اگر نمازی سامنے سے کسی چیز کو پڑھے تو کیا لو رأى مکتوبا وفہما لا تفسد نور الازام ہے، اگر لکھی ہوئی چیز نمازی نے سمجھی تو نماز فاسد نہیں، اور اگر تلفظ کر لیا اس پر تو نماز فاسد ہے۔ گائے یا بکرے کی بیٹے کھانا حلال ہے کیا؟ بٹے حلال ہے، حلال جانور کی بٹ حلال ہے۔ اوجڑی جسے کہ جو شخص اجماع اور قیاس کا منکر ہو الگ تحقیق وہ بھی کافر ہے۔ بدعتیوں کے پیچھے نماز با جماعت پڑھنا، با جماعت ہو یا بے جماعت ہو، کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی. مجھ پر بہت سجدہ واجب ہے، کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، اور ابھی مسئلہ یہ ابھی تو مرے نہیں ہو نا، مرنے سے پہلے پہلے پڑھتے رہو. جب مرنے لگو اور پورے نہ ہو پھر بتاؤ. گزارش ہے کہ امام صاحب مغرب کی تیسری رکعت میں سورت ملائے یا نہیں؟ تیسری رکعت آخری رکعتوں میں سورت نہ ملانا سنت ہے. عرض یہ کہ بعض حضرات نماز میں امام کی قرات کے ساتھ دل میں آگے آگے، تو کیا دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت کہ ہم اپنے گھر میں ختم قرآن کروا سکیں، مدرسہ جو طلباء کو بلاتے ہیں تو کیا ختم قرآن کے ان کو پیسے دینا یا کھانا کھلانا جائز ہے؟ کیسی یہ نہیں بے مروتی کی بات ہے. آخر ایک آدمی لکھتے ہوئے بھی سوچا کرے کہ مدرسے کے طلباء اس کے گھر جائے، 1 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر کے اس کے لیے پڑھے، اور یہ پوچھ رہے کہ میں ان کو ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہیں نہیں. آپ ان کو اوپر آگ تقسیم کر لیں، کیونکہ انہوں نے اب بہت برا کیا ہے نا جو آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہے. اس کا پہلا جواب یہ کہ آپ جیسے آدمی کے گھر طلباء کا جانا قرآن کی توہین ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ صرف طلباء کو کھانا کھلانا نہیں، 500 روپے بھی دے، ایک جوڑا بھی دے. سال میں 1 دفعہ قرآن خوانی کرے، لیکن پورے ایمان کی قوت کے ساتھ. عورتوں کی طرح روزانہ قرآن خوانی نہ کیا کرے کہ بس جو ہے نا چنے والے لڈو بٹ رہے ہیں. قرآن کی کن کن صورتوں میں حضرت کے بشر ہونے کا ذکر؟ بہت ساری صورتوں میں، کم از کم 45 مقامات پر ہے. ایک خاتون کو ان کے شوہر نے 2 مرتبہ طلاق دی، پھر بعد میں جبکہ خاتون 2 ماہ کے حمل سے تھی، اس دوران پھر طلاق دی. بس 3 طلاق مکمل ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو گئی. بغیر حلال شریعہ کی کوئی صورت نہیں ہے. کسی کافر کے پاس نوکری کرنا کیسا ہے؟ غیرت کے خلاف ہے، لیکن اپنے کام کا معاوضہ لینا جائز ہے. ہماری دعا ہے کہ رب العزت سے آپ کی عمر دراز کرے، میں آپ کی خوشی سے نوازے، آمین. حضرت میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ایسا انتظام فرمائے کہ ہماری رہائش آپ کی مسجد سے قریب ہو جائے، تاکہ 5 وقت آپ کے قریب بھی. آمین. اللہ آسان فرمائے. لیکن حدیث شریف میں جب لوگوں نے قریب آنے کا کہا تھا تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا دور سے آیا کرو، ثواب زیادہ ملے گا. آپ کو دیکھ کر دل کی عجیب کیفیت اور لذت حاصل ہوتی ہے. اللہ آپ کو دین کی محبت نصیب فرمائے. میں تو عاجز اور مسکین گناہگار ہوں، آپ کا دین سے تعلق ہے، اس وجہ سے یہ سب نظر آ رہا ہے. مردے سے اکثر لوگ معافی مانگتے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہمارا، کیونکہ بالکل پاس کھڑے ہو کر جیسے سلام کرنا جائز ہے، اس طرح کہہ بھی سکتے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ فجر کی 2 سنت فرض سے پہلے اگر نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے. سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے. چند دن قبل میرے بھائی کا بیٹا ہوا، جس اسپتال میں بچہ ہوا وہاں ختنہ کروانے کے لیے خاتون ڈاکٹر ہے. کوئی مرد ڈاکٹر نے کیا خاتون ڈاکٹر سے بچے کا ختنہ کروایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس اسپتال میں ہمیں سہولت ہے. ختنے کے لیے مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تب جب بلوغ کو پہنچے. بلوغ سے پہلے پہلے مرد اور زن دونوں کر سکتے ہیں، بلکہ عورت کا ختنہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے، کوشش اچھا کرتی ہے. یہ تو اس عورت کو پوچھنا چاہیے کہ مجھے ایسا کرنا ہے یا نہیں. بہرحال اندر ضرورت، جیسے مرد ڈاکٹر خاتون کا علاج کر سکتا ہے، اس طرح خاتون بھی مردوں کا علاج ضرورتاً کر سکتی ہے. آپ نے جو لکھا ہے کہ مرد کا انتظام نہیں، یہی ضرورت کافی ہے. زاہد حسین کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اللہ درست فرمائے.